علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سونے دے درد ذرے سونے دے درد ذرے بدرو ہی نال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ سونے دے درد ذرے مدنی دے درد ذرے بدرو ہی نال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ حسن کمال کولو شان جمال کولو منگیا اے فیض جنہ میرے لجپال کولو، حسن جمال کولو شان کمال کولو منگیا اے فیض جنہ میرے لجپال کولو۔ اوہی سلطان بن گئے، اوہی لجپال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ سونے دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم شانہ دی حمد و ثناء بعد لاکھ درود لامحدود کروڑوں سلام آقا نامدار مدنی تاجدار مکے دے شہر یار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر وسعت واجب الاحترام پردہ دار مائیوں بہنوں سب نے میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت ساڑی حمدی حاضری قبول و منظور فرمائے، ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تسی فرما دیو حکم منو اللہ دا اور اس دے رسول دا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ پھیرن اللہ کافرانو پسند نہیں فرماتا۔ واللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافرانو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا اور اس کے نال ہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے ہر مقام تے جتھے اپنا ذکر فرمایا اس دے نال ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا بھی ذکر فرمایا۔ اذان دے اندر دیکھ لو اللہ دا بھی ذکر ہے، رسول اللہ دا بھی ذکر ہے۔ تکبیر دے اندر دیکھ لو اللہ دا بھی ذکر ہے،
رسول اللہ دا بھی ذکر ہے، نماز دے اندر ویکھ لو اللہ دا بھی ذکر ہے، رسول اللہ دا بھی ذکر ہے، کلمے دے اندر ویکھ لو اللہ دا بھی ذکر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر ہے۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، اذان وچ بھی شامل تے نماز وچ بھی نالے۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنا ذکر رکھیا اتنے نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر رکھیا۔ شفا شریف کے اندر موجود ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہوے گا میرے ذکر دے نال ہی تیرا ذکر ہوے گا۔ اذان میری ہوے گی اس دے اندر نام تیرا ہوے گا، تکبیر میری ہوے گی اس دے اندر نام تیرا ہوے گا، نماز میری ہوے گی اس دے اندر نام تیرا ہوے گا، خزانے میرے ہون گے تقسیم کرن والا تو ہوے گا، واللہ یؤتی وانما انا قاسم۔ حضور نے فرمایا کہ خزانے اللہ نے لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ حرکت تیری ہوے گی، برکت میری ہوے گی، قیامت والے دن کوثر میرا ہوے گا اور پیان والا تو ہوے گا، عدالت میری ہوے گی اور گناہگار امت دی وکالت تیری ہوے گی، پھر جنت میری ہوے گی، امت تیری ہوے گی۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتھے میرا ذکر ہوے گا میرے ذکر دے نال ہی میرے محبوب دا ذکر ہوے گا۔ اگر کسی بے بصیرت نو نظر نہ آوے تو اس دی اپنی نظر دا قصور ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنے لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس۔ اپنے لیے بھی عالمین، محبوب کے لیے بھی عالمین، اپنے لیے بھی ناس، محبوب کے لیے بھی ناس، اور جو نہ منے پھر اس کا اپنا ہی سچا ناس ہے۔ نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت نال اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے دس دیتا کہ کتے میری اطاعت اور میرے نبی دی اطاعت کے اندر فرق نہ سمجھنا، بلکہ رسول اللہ دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی بے شک اس نے اللہ دی اطاعت کی۔ گویا فرما دیتا محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ ایویں ہر کوئی میرا بندا ہے پر میں کسی دا بندا نہیں، جیڑا تیرا ہو جائے محبوبہ میں اسے دا بن جانا۔ معلوم ہویا کہ اس دا بولنا اس دا بولنا ہے، اس دی اطاعت اس دی اطاعت ہے، اس دی مار اس دی مار ہے، اس دا ہاتھ اس اللہ دا ہاتھ ہے، اس دی زبان لسان اللہ ہے، اس دے ہاتھ ید اللہ نے، اس محبوب دا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس محبوب دا امر امر اللہ ہے، اس محبوب دی شفقت رحمت اللہ ہے، اور اس دا سارا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محترم، لا الہ الا اللہ دے لفظ بھی 12، محمد الرسول اللہ دے لفظ بھی 12، نہ لا الہ الا اللہ دے کوئی نقطہ ہے،
نہ محمد الرسول اللہ تو کوئی نہ بتائے۔ اور کملی والا اس کو پتہ چلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ خدا نے اور نہ ہی خدا تو جدا نے ہے، نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ اور نظر نظر دے اندر فرق ہے۔ ویکھن والیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تے ابو لہب نے بھی ویکھیا، ابو جہل نے بھی ویکھیا، مگر انہوں نے کملی والے آقا نو بازار دے اندر چلتے ہوئے ویکھیا، لباس پہنتے ہوئے ویکھیا، کھانا کھاتے ہوئے ویکھیا، اور کہہ دیتا کہ نبی تے ساڈے جیسا ہے، مگر خدا تعالیٰ دے سامنے ہوئے بیٹھے نہیں ویکھیا۔ لیکن جدوں سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے کدی مصطفیٰ کریم نو سڑیاں کھجوراں اگاندے ہوئے ویکھیا، کدی چن نو دو ٹکڑے کردے ہوئے ویکھیا، کدی سورج نو واپس بلاندے ہوئے ویکھیا، کدی پتھراں نو پانی تے تراندے ہوئے ویکھیا، کدی درختاں نو قدماں چ بلاندے ہوئے ویکھیا۔ کاش کہ تو بھی ایسی نظر دے نال ویکھ لیندا، کدی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی مثل بشر نہ کہندا۔ یہ نظر نظر دے اندر فرق ہے۔ ایک دن ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ آیا اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ آپ برے چہرے والے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تو سچ کیا۔ تھوڑی دیر بعد رفیق نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ پوری کائنات کے اندر آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ویکھیا۔ بے شک یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت سن، بڑے حسین و جمیل سن، مگر کملی والیا جدوں تو میں تہاڈا چہرہ انور ویکھیا میں تے یہی کہنا وا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک یوسف نہیں، سینکڑا یوسف نہیں، کروڑا یوسف بھی ہون تے آپ دی ایک مسکراہٹ تے قربان۔ ناچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تو بھی سچ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعجب دی بات ہے، سمجھ نہیں آئی کہ ابو جہل نے آپ دے نال آپ دی بے حرمتی کی تھی، آپ نے اس نو بھی کیا کہ تو سچ کیا، اور صدیق اکبر دے قول نو بھی آپ نے سچا قرار دیتا۔ اس دی وجہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سچے نے۔ ابو جہل نے بھی جڑی بات کی تھی وہ بھی سچ ہے، صدیق اکبر نے بھی جڑی بات کی تھی وہ بھی سچ ہے۔ اس دا جواب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے ایک آئینے دی مثل بنایا، خدا تعالیٰ نے مینوں شکیل آئینے دی مثل بنایا ہے کہ جیڑا مینوں ویکھدا ہے اس نو میرے اندر اپنے دل دا عکس نظر آوندا ہے، جیڑا مینوں ویکھدا ہے اس نو میرے چہرے دے اندر اپنے دل دا عکس نظر آوندا ہے۔ ابو جہل نے مینوں جدوں ویکھیا نا تے میرا چہرہ آئینے دی طرح ہے، شیشے دے اندر اچھائی یا برائی نظر آندی ہے۔ ابو جہل دا دل سیاہ ہو گیا اور اس نو میرے اندر اپنے سیاہ دل دا عکس نظر آیا، اور اس نے مینوں برے لفظاں دے نال یاد کیتا ہے، اور میرے صدیق اکبر دا دل نور ایمان دے نال منور ہے، اس نو میرے اندر اپنے دل دا نور نظر آیا ہے، اس لیے میں اس نو سب دنیا تو زیادہ حسین نظر آیا۔ انہوں دسدا نور حقیقتاں دا، عشق جدا بصیرتاں رکھدا ہے، کٹا کملی والے دے جوڑیاں دا، سرما ناز فقیر دی اکھ دا ہے، پیا ہوئے محبوب دی گلی اندر وہ کک بھی سجنوں لکھ دا ہے، تینوں بشر دسے مینوں نور دسے، فرق اپنی اپنی اکھ دا ہے۔ حضرات محترم یہ اپنی اپنی نظر دی پہچان ہے، کسی نے نبی نو اپنے جیسا بشر کیا اور کسی نے دیکھ کے کیا کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال نہ
دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ اور کسی نے اس طرح کیا کہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کسی نے کہا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، میں تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور کسی نے کہا کہ رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا۔ یہ تے اپنی اپنی نظر دے اندر فرق ہے کہ جس میں جو نظر ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ جدوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات کا شوق ہویا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے طرف وحی بھیجی کہ او آخر الزمان نبی میں تہاڈی سلب دے وچوں ظہور فرمان گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دی ملاقات کا سوال کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی سجے ہاتھ دی انگلی دے اندر، شہادت والی انگلی دے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا۔ اس نور نے اللہ تعالیٰ دی تسبیح پڑھی، اس لیے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نو حضرت آدم علیہ السلام دے دواں انگوٹھیاں دے ناخنا دے اندر مثل آئینہ ظاہر فرمایا کہ جس طرح شیشہ ویکھی جانا، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام دے دواں انگوٹھیاں دے ناخنا دے اندر سرکار دا نور ظاہر فرمایا۔ فقبل آدم ظفر ابہامہ ومسح علی عینہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنا دے انگوٹھیاں نو فوراً چم کے اپنی آنکھاں دے نال لگایا۔ بس سنت انہاں دی اولاد دے اندر بھی جاری ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اذان دے وچ میرا نام اپنے انگوٹھیاں دے ناخنا دے چم کے اپنی اکھاں دے نال لگائے گا کدی بھی انا نہیں ہوئے گا، اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جو بھی حضور علیہ السلام کا نام چم کے اپنی اکھاں دے نال لائے گا، جدوں بھی اذان وچ ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، اور نور آنکھ کا نور ہے، تیری نظر میں نہ آ سکا، وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ معراج والی رات جدوں مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 پیغمبر کم و پیش حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء دے اندر نماز ادا کی، پھر اس کے بعد سب اولو العزم انبیاء نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اعلان دے اوتے تمام انبیاء نے کہہ دیتا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے سب تو افضل اور اعلیٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں حضور علیہ السلام کی سواری تیسرے آسمان پہ گئی، اتنے آپ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہہ کے آپ کا استقبال کیا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، تے کل جہان نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری، آقا تیریاں زلفاں نالوں۔ روایات کے اندر ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر 26,000 مرتبہ آئے. وہ فرماتے ہیں قبلت مشارق الارض ومغاربها فلم اراد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زمین کے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک گیا ہاں اور میں کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل نہیں ویکھیا، کسی بشر نو بھی یعنی کسی بندے نو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ سونا نہیں ویکھیا. معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے خیر الامم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہا مجھے تیری قسم آفاق ہا کر دیدم مہر تبا ورزیدم بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جی میری سرکار نے ایسا کہا کل جہان میں پھر چھڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کل صحابہ نے دیکھا. صحابہ دی نظر دے اندر صحابہ نے بھی یہی کیا لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ کہ ایسا حسین و جمیل نہ اس تو پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی اس تو بعد دیکھاں گا. لکھ دنیا تے سونے ہون میرے مدنی نال نہیں رلدے کن فیکون تے کل دی گل ہے. محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی مصر وکایا جتھے زور عشق دے چل دے سب صدقہ میرے محبوب دا کوہ طور تے دیوے بڑھ گئے. جس نے مینوں ویکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رآنی فقد رآی الحق جس نے مینوں ویکھیا تحقیق اس نے حق نو ویکھیا یعنی جس نے مینوں ویکھیا اس نے خدا نو ویکھیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ حق نما نے لہذا خدا تعالیٰ دی پہچان دے لئی آپ دا سہارا لینا پوے گا. وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرورت ہے خدا نو پہچانن والا. اس طرح سمجھ لو کہ پھل دے اندر خوشبو ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی پھل نظر آتا. خوشبو سمجھ نہیں آتی اگر سمجھنا ہے تو پھر پھل کا سہارا لینا پوے گا. علم موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا اگر سمجھنا ہے تو پھر کسی عالم کا سہارا لینا پوے گا. اسی طرح درویشی موجود ہے لیکن سمجھ نہیں آتی اگر سمجھنا ہے تو پھر کسی درویش کا کسی اللہ والے کا سہارا لینا پوے گا. صداقت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی اگر سمجھ نہیں تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لینا پوے گا. عدالت موجود ہے سمجھ نہیں آتی اگر سمجھنا ہے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لینا پوے گا. اسی طرح حیا موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی اگر سمجھنا ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لینا پوے گا. شجاعت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی اگر سمجھنی ہے تو مولا علی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا سہارا لینا پوے گا. اسی طرح خدا موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا اگر سمجھنا ہے تو پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سہارا لینا پوے گا. دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے خدا یاد آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنو جمال کا تصور کریے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جس کا مطلوب ایسا ہے اس کا طالب کیسا ہوئے گا. جس کا محبوب ایسا ہے وہ محب کیسا ہوئے گا. جس کا بندہ ایسا ہے وہ مولا کیسا ہوئے گا. جس کا فرش ایسا ہے وہ عرشی کیسا ہوئے گا. جس کا با مکان ایسا ہے وہ لا مکان والا کیسا ہوئے گا. اور جس کا با صورت ایسا ہے وہ بے صورت کیسا ہوئے گا.
جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا؟ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ رات محترم جز دے اندر کل نظر آتا ہے، قطرے تو دریا نظر آتا ہے، روح تو اصل نظر آتا ہے، شاگرد تو استاد نظر آتا ہے، مرید تو پیر نظر آتا ہے، صحابی تو نبی نظر آتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نظر آتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسین بدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الدعا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ رات محترم اج دی جمعے دی دوسری بات حقہ یوم حصادہ جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، عشر فصلوں دی زکوٰۃ کے متعلق ضروری سوال جواب کہ عشر دی تعریف کی ہے۔ عشری زمین ایسی چیز، عشری زمین کے اندر اگر ایسی چیز پیدا ہوئے جس تو زراعت مقصود ہوئے، زمین تو منافع حاصل کرنا، اس دی پیداوار دی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے، یعنی اس کو عشر کہا جاتا ہے جڑی فصلوں دی زکوٰۃ ہے۔ اور جو کھیت بارش نہر نالے تے پانی دے قیمت ادا کیتے بغیر سراب کیتا جائے، یعنی جس زمین نو نہر دے نال پانی دے نال یا بارشی پانی دے نال یا ندی نالے دے پانی نال سراب کیتا جائے، جس کی قیمت نہ ادا کیتی جائے، پانی بغیر قیمت تو جڑا پانی لگتا جس زمین میں اس دے وچ عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ اور جس کھیت دی آبپاشی ڈول یا اپنے ٹیوبل وغیرہ دے نال یا اج کل سولر سسٹم نکلیا اس دے نال جس نے کیتی ہے، اس دے وچوں عشر دا 20واں حصہ دینا واجب ہے، یعنی 5% عشر دینا اس دے وچوں واجب ہے، جس نو خود پانی لگے اس دے وچوں 10% دینا واجب ہے۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد تو روایت کرتے نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہ زمیناں نو بارش اور چشمیاں نے سراب کیتا انہاں دے وچ عشر 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمین پانی چھڑک کے سراب کیتی جائے ان دے وچوں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ کسی قوم دے وچوں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر سوال کیتا۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی فرماندے ہو اس بندے دے معاملے دے اندر جو اپنے مال دے زکوٰۃ ادا کرے؟ تے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر دیتی اللہ تعالیٰ اس کو شر نو دور فرما دے گا، اس تو شر نو دور فرما دے گا۔ حدیث پاک دی تقریباً ہر کتاب دے اندر عشر دا باب موجود ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر بھی اس باب کو قائم کیتا جس کا نام باب العشر فیما یسقا من ماء السماء وبالماء الجاری، یعنی نہری اور بارش دے پانی دے نال شراب کیتی جان والی فصل تے عشر دا باب۔ اس دے وچ عہد رسالت دے دور دا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دا واقعہ نقل کیتا گیا، درج کیتا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ کھجور اترن دے وقت
جدوں پھل پک گئے نا کھجور اترن دے وقت بیت المال دے وچ صدقے دیاں کھجوراں جمع کروان دے لئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے وچ کھجوراں لیاندیاں جا رہیاں سن، یعنی جدوں کھجوراں پک گئیاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ او لیائیاں جا رہیاں نے، ایک دے بعد ایک صحابی آ رہے نے اپنیاں کھجوراں لیا کے جمع کرا رہے ہیں، اتھوں تک کہ بارگاہ اقدس دے اندر بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر کھجوراں دا ڈھیر لگ گیا، اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کھجوراں دے نال کھیلن لگ پے، اور کھیلدیاں ایک شہزادے نے کھجور نو اٹھا کے اپنے منہ دے اندر ڈال لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیٹا اس کھجور نو منہ دے وچوں نکال دیو، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹے دے منہ دے اندر انگلی ڈال کے اس کھجور نو نکال لیا اور فرمایا کہ تسی جانتے نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاندے، آل محمد صدقہ نہیں کھاندے، حضور نے منع فرما دیتا۔ دوسرا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے مال دیتا اور اس نے اس مال دی زکات عطا نہ کی تھی، قیامت والے دن وہ مال اس نو گنجے سپ دی صورت دے اندر دیتا جائے گا، جس دے سر دے اتے دو چیتیاں یعنی دو نشان ہون گے اس سپ دے سر دے اتے، اور وہ سپ اس دے گلے دا ٹوک بنا دیتا جائے گا، پھر اس زکات نہ دین والے دیاں بادشاہ نو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکات نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اس قوم نو قحط دے اندر مبتلا کر دے گا۔ لوگوں نو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اپنا انعام کرام کیتا اور اپنے فضل دے نال انہاں نو عمدہ فصلاں اور اناج دیتا، اور یہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اس دی راہ دے مال نکالو، اور جو بندہ مال نکالن دے اندر ہیل حجت تو کام لیندا ہے۔ قرآن پاک دے اندر پچھلیاں امتاں دے ایک ایسے خاندان دا واقعہ بیان کیتا گیا کہ جنہاں دے کول ایک باغ سی، اور بیٹیاں نے باپ دے نقش قدم تے چلن دی بجائے اللہ دی راہ دے وچ باغ دے پھل فقیراں نو نہ دین دا منصوبہ بنا لیا، اور جس تے انہاں نو عذاب نے آ کے پکڑ لیا۔ جدو انہاں نے توبہ کیتی تے پھر اس تو اچھا باغ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو عطا کر دیا۔ اس پورے واقعے نو قرآن مجید دی 29 سپارے سورۃ القلم دے اندر آیت نمبر 17 تو لے کے 33 تک تفصیل دے نال بیان کیتا گیا۔ ایک باغ سی جس کا نام زروان سی جو ملک یمن دے اندر سی، اور اس کا ایک مالک بڑا سخی بندہ سی، جدوں بھی پھل توڑن دا وقت آندا سی وہ ندا کرتا سی، منادی کراندا سی، اعلان کراندا سی بھی جڑے غریب مسکین ہیں نے آ جاؤ پھل توڑن دا وقت ہے، اور انہاں نو مسکیناں نو حصہ دیندا سی فصل دے۔ لیکن جدوں وہ فوت ہو گیا اس دے بیٹے جوان ہوئے، 3 پتر سن اس دے بڑے کنجوس، انہوں نے صلاح کی کہ ساڈا تے اپنا خاندان بڑا ہو گیا ہے، لہذا اگر اسی اپنے ابے دے نقش قدم تے چلے نا جویں وہ غریباں نو دیندا ہے، اگر اسی بھی دتا تے پھر ساڈے کول کچھ نہیں بچنا، لہذا اج تو غریباں فقیراں نو دینا بند کر دیو۔ ہن جڑا پھل پکیا ساڈے باغ دے اندر اس نو اسی غریباں نو نہیں دیاں گے بلکہ کلے توڑاں گے۔ رات نو منصوبہ بنا کے ستے کہ صبح منہ ہنیرے جا کے پھل توڑ لینا ہے، کسی غریب فقیر نو پتہ نہ لگے۔ منصوبہ بنایا اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی نہیں کیا، اللہ دا نام بھی نہیں لیا، اس وجہ تو منصوبہ ناکام ہو گیا۔ رات ستے نے، ایک آندھی آئی جس کے اندر اگ تے گولے نے، جس نے اگ نہ سارے باغ نو پھاڑ کے خاک ستر کر دیتا، باغ فنا ہو گیا اس طرح کہ جس طرح کٹی ہوئی فصل ہوئی۔ صبح اٹھے منہ ہنیرے اٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ چلو بھئی اگر وہ پھل لینا تو پھر سانو منہ ہنیرے جانا پڑے گا، اور ایسا آہستہ گلاں کر رہے ہیں کہ ساری گل بھی نہ کوئی سنے۔ چپ چپیتے جدوں اپنے باغ دے اندر جا کے
کھڑے ہو گئے نے تو ویکھدے نے کہ انہاں دا باغ جڑا خاک تر ہو گیا، جل گئی ہر چیز، پھل جڑا وہ ختم ہو گیا۔ ویکھ کے حیران ہو گئے کہ کدی اس طرح بھی ہویا کہ اسی کسی اور دے باغ تے نہیں آ گئے، پریشان ہو گئے کہ شاید اسی بھول گئے ہیں رات دے نیرے اپنی زمین چ نہیں آئے، کسی اور دی چ آ گئے۔ لیکن جدوں پھر انہوں نے اپنے آپ کو ویکھیا تے اپنے باغ نو ویکھیا تو پھر سمجھ گئے کہ نہیں، یہ تو وہی باغ ہے جڑا جل کے فنا ہو گیا، اس دے اندر کوئی چیز نہیں رہ گئی، غرق ہو گئی۔ پھر انہوں دے وچوں جڑا سیاںا سی نا ایک، اس نے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہ کہندا سا کہ سبحان اللہ کہو، اپنے اللہ کا نام لو، کیوں نہیں اللہ کا نام لینا؟ اس وجہ تو ساڈے تے اثر پیا کہ جی ساری سوچ بدل گئی۔ اسی فقیراں دے بارے غلط سوچیا ہے کہ اللہ دی راہ صدقہ نہیں دینا، اس وجہ تو ساڈے اتنے کتی پی گئی ہے، بلا نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون۔ اور وہ بولے کہ باقی یہ ساڈے رب نو بے شک اسی ظالم ساں، اور ایک دوسرے کی طرف ملامت کرنا شروع کر دیا اور متوجہ ہوئے بولے ساڈی خرابی ہے اور بے شک اسی سرکش ساں، امید ہے کہ ساڈا رب سانو اس تو بہتر بدل کے باغ عطا کرے گا، اور اسی اپنے رب کی طرف رغبت لے۔ یعنی انہوں نے پھر توبہ کا ارادہ کیا، توبہ کی کہ یا اللہ سانو مال دے، اسی تیری راہ خرچ کریں اور صدقہ خیرات تے راضی ہو گیا، توبہ کی تھی۔ پھر اللہ نے انہوں نے توبہ قبول فرمائی اور انہوں نے مال دے اندر برکت عطا کی تھی۔ چنانچہ تفسیر خزائن العرفان دے اندر موجود ہے کہ انہوں لوگوں نے صدق و اخلاص کے نال، یعنی سچے دل نال انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے توبہ تے راضی ہویا، پھر اس دے عوض اللہ تعالیٰ نے اس نالوں بہتر باغ انہوں نے عطا کیتا جس کا نام باغ حیوان سی، اور اس کے اندر کثرت کے نال پیداوار اور لطافت اور اس دی آب و ہوا دا عالم سی کہ فرماندے نے کہ انگوراں دا ایک خوشہ ایک گدے دے تے لدیا جاتا ہے، یعنی اتنا مال اندر اندر ہویا کہ ایک خوشہ جنوں اسی گچھا سکتے ہیں، ایک گچھا گدے دے تے لدیا جاتا سی، اتنا کثرت نال اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مال دیتا جدوں انہوں نے سچے دل دے نال توبہ کی۔ ٹھیکے تے دتی ہوئی زمین دی پیداوار دا بھی عشر ہوئے گا، لیکن وہ اس سے ہوئے گا جس نے ٹھیکے تے زمین نہیں ہوئے گی، یعنی کاشتکار دے تے اس دا عشر ہوئے گا۔ عشر کل پیداوار تو ادا کرنا ہوئے گا، یہ نہیں کہ بندہ پہلو خرچے کٹ لے، سارا سامان کٹ لے پھر عشر ادا کرے، نہیں، سارے فصل دے وچوں پہلو عشر کڈے گا، یعنی اس کا جی 10واں حصہ بنتا تاں، جی 20 بنتا تاں پہلو کٹ کے پھر اپنے اخراجات کڈے گا۔ اور کیا عشر فل پیداوار تو دینا ہوئے گا یا اخراجات کڈ کے؟ اخراجات کڈن تو بغیر جڑا عشر دینا ہوئے گا۔ اور جس بندے نے عشر کس نو تسی دے سکتے؟ عشر دے مصارف بھی وہی نے جو زکات دین، یعنی یہ مسکیناں واسطے ہوندا، غریباں واسطے ہوندا ہے، جس نو تسی زکات دے سکتے ہو اس نو تسی عشر بھی دے سکتے ہو، یعنی فقیر، مسکین، عامل، رکاب، غارب، فی سبیل اللہ، مسافر، یعنی جو اللہ دی راہ تے مسافر ہے اس نو تسی عشر بھی دے سکتے ہو۔ لہذا یہ خوش دلی دے نال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آن والی فصل دے وچوں آن والے سال جڑیاں مصیبتاں پریشانیاں نے وہ ساڈے تو دور فرمائے اور ساری فصل بھی چنگی ہوئے تے ساری صحت بھی چنگی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔